السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میم الف شیخ معاون معلم ضلع پریشد اردو پرائمری و ہائی اسکول تیر ضلع عثمان آباد۔ عزیز طلباء، آج ہم اردو کمار بھارتی 10ویں جماعت کی کتاب سے حصہ نظم سے سبق نمبر 2، جس کا عنوان ہے باغ نخلا کے مسافر پر سلام، جو کہ ایک نعتیہ کلام ہے اور جس کے شاعر ہیں سلیم شہزاد۔ تو آئیے آج ہم اس نظم کو پڑھیں۔ اس سے پہلے کہ ہم پوری نظم ترنم سے آپ کے سامنے پیش کریں، پہلی بات اور جان پہچان کے عنوان سے کچھ جان لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر نظم کی ایک خاص حیت ہوتی ہے اور اس کے تمام مصرے ایک خاص آہنگ کی وجہ سے ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر نظم زمین کرب و بلا کو دیکھیے۔ اس نظم کا ہر ٹکڑا بند 6 مصرعوں اور مخصوص قافیوں والا ہے۔ یہ بات ذیل کی نظم کی حیت میں نہیں ملتی۔ اس کے بہت سے مصرے چھوٹے بڑے ہیں۔ جس نظم کا ایک خاص آہنگ اور لے ہو لیکن جس کے مصرے برابر کے نہ ہوں، اسے آزاد نظم کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہاں پر ہم نے جو بات پیش کی اس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو شاعری ہوتی ہے وہ خاص طور پر ایک آہنگ میں لکھی جاتی ہے، جس کے مصرے ہم وزن ہوتے ہیں، ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں۔ لیکن نظموں کی اقسام میں ایک قسم وہ بھی پائی جاتی ہے جس کے مصرعوں میں ایک طرح کی لے تو ہوتی ہے، آہنگ تو پایا جاتا ہے، لیکن مصرے ہم وزن نہیں ہوتے بلکہ الگ الگ اوزان رکھتے ہیں۔ ایسی نظم کو آزاد نظم کہا جاتا ہے۔ جو آج ہم نعت پڑھنے جا رہے ہیں اسی آزاد نظم کی ایک قسم ہے۔ آگے دیکھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ اعلان نبوت کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا کام شروع کر دیا۔ اپنے رشتہ دار، شہر والے اور پھر دیگر بستیوں کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلسلے میں طائف کا سفر اختیار کیا۔ وہاں کے لوگوں اور مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے پتھر مار مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سخت ترین دن تھا۔ اسی واقعے کو شاعر نے ذیل کی نعت میں بیان کیا ہے جو آزاد نظم کی حیت میں ہے۔ عزیز طلباء، ہم ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بخوبی جانتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام تھا اس پیغام کو لوگوں میں پہنچانے کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، اور صرف اپنے رشتہ داروں، مکہ کے شہر والوں اور دیگر اطراف کے لوگوں تک نہیں بلکہ بستی بستی قریہ قریہ گھوم کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ اسی پیغام کے پہنچانے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر شہر طائف کا بھی کیا ہے۔ طائف کا شہر ایک سعودی عرب کا ایک بڑا مشہور شہر مانا جاتا تھا اس زمانے میں بھی اور آج بھی، لہٰذا اس سفر کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی دعوت کے لیے اختیار کیا۔ اس سفر کے اندر ان طائف والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تکلیفیں دی، پریشان کیا، منہ چڑھایا، گالیاں بکیں اور پتھروں سے مار مار کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ اس واقعے کو شاعر نے نظم کے اندر جو ہے قلم بند کیا ہے، جس کو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آگے دیکھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں کہی جانے والی نظم کو نعت کہتے ہیں۔ نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بیان کرنے والی نعت مولود نامہ کہلاتی ہے۔ معراج کے واقعے پر لکھی گئی نعت معراج نامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نور پر لکھی گئی نعت نور نامہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر لکھی ہوئی نعت وفات نامہ کہلاتی ہے۔ ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ بھی نعت میں کیا جاتا ہے۔ نعت گوئی کی روایت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ عربی کے مشہور نعت گو ہوئے ہیں۔ بوصیری کا نعتیہ قصیدہ بردہ بھی عربی کے نعتیہ ادب میں نہایت اہم ہے۔ اردو میں محسن کاکوری، حالی، احمد رضا خان بریلوی وغیرہ کی نعتیہ تخلیقات کو بہت بلند مقام حاصل ہے۔ تو عزیز طلباء، اس پیراگراف میں ہم نے یہ دیکھا کہ نعت یہ تو شاعری کی ایک قسم ہے ہی، لیکن نعت کی بھی بہت ساری اقسام ہیں۔
جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے الگ الگ پہلوؤں کو بیان کرنے کے لیے جو نعتیں کہی گئیں، ان نعتوں کے الگ الگ نام بھی یہاں پر بیان کیے گئے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک پر جو نعت لکھی گئی اسے مولود نامہ کہا جاتا ہے، معراج کے سفر کے متعلق جو نعت لکھی جاتی ہے اسے معراج نامہ کہا جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نور کو بیان کرنے والی نعت نور نامہ کہلاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے موقف کو بیان کرتے ہوئے لکھی جانے والی نعت کو وفات نامہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے پہلو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، لہٰذا ان مختلف پہلوؤں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف واقعات کو بیان کرنے والی نعت مختلف انداز میں لکھی اور کہی جاتی ہے اور جاتی رہے گی انشاءاللہ۔ نعت گوئی کی روایت جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے چلی آ رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور و معروف صحابی ہیں جن کا نام نامی حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ہے، جن کو بذات خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعت کہنے کا حکم فرمایا، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے نعتیہ اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہے ہیں۔ اس کے علاوہ بوسیری کا جو نعتیہ قصیدہ ہے جس کو قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے، جو کہ بڑی مشہور و معروف نعت ہے اور نعتیہ کلام ہے۔ اس کے علاوہ اردو ادب میں بھی بڑے بڑے نعت خواں شعراء گزر چکے ہیں، جن میں محسن کاکوری کا ذکر ہوا ہے، الطاف حسین حالی صاحب کا ذکر ہوا ہے، احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ذکر ہوا ہے۔ یہ مشہور نعت خواں ہمارے اردو ادب میں بھی گزرے ہیں۔ تو آج ہم جو نعت پڑھنے جا رہے ہیں اس کے جو شاعر ہیں سلیم شہزاد صاحب، تو آئیے ہم ان کا مختصر سا تعارف جان لیں۔ سلیم شہزاد 1 جون سن 1949 کو دھلیا مہاراشٹر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے مالیگاؤں میں تعلیم حاصل کی اور درس و تدریس کا پیشہ اختیار کیا۔ اردو اور انگریزی ادب کی تمام اصناف پر ان کی گہری نظر ہے۔ تنقیدی کتابوں کے علاوہ انہوں نے لغات اور اردو قواعد پر بھی کتابیں لکھیں۔ فرہنگ ادبیات، دعا پر منتشر، جیم سے جملے تک، ویر گاتھا وغیرہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ ان کا شمار جدید شعراء میں ہوتا ہے۔ انہوں نے آزاد نظم میں تجربات کیے ہیں۔ ان کی نظموں کی شعری لفظیات عربی فارسی ترکیبوں سے ایک خاص اسلوب بناتی ہے۔ تو یہ تھا مختصر سا تعارف محترم سلیم شہزاد صاحب کا۔ تو آئیے ہم نعت کو ترنم سے پیش کرتے ہیں۔ وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا، وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا، تو مسموم آندھیاں اس کے چراغ شمس آسا کو بجھانے کے لیے گرداں ہوئی مسموم آندھیاں، تو مسموم آندھیاں اس کے چراغ شمس آسا کو بجھانے کے لیے، شمس آسا کو بجھانے کے لیے گرداں ہوئی، مجنون و کاہن کہہ کے اس کے علم ربانی کو، مجنون و کاہن کہہ کے اس کے علم ربانی کو، اس کے وسوسوں کا روپ جانا، اس کے وسوسوں کا روپ جانا۔ وہ تو تشکیک و گمان و وہم سے آزاد تھا، وہ تو تشکیک و گمان و وہم سے آزاد تھا، لیکن چہارت راف مسموم آندھیاں، مسموم آندھیاں، لیکن چہارت راف مسموم آندھیاں، مسموم آندھیاں، وہم و گما کے بیج بوتے پھر رہی تھی، ہاں پھر رہی تھی، وہم و گما کے بیج بوتے پھر رہی تھی، ہاں پھر رہی تھی، شہر قریہ کوچہ کوئی
کوئی گھر نہ ان سے بچ سکا، شہر قریہ کوچا کوئی گھر نہ ان سے بچ سکا، شہر قریہ کوچا کوئی گھر نہ ان سے بچ سکا، شہر قریہ کوچا کوئی گھر نہ ان سے بچ سکا۔ اور اب یہ طائف ہے جہاں آوارہ لڑکے صدق پیغمبر پہ برساتے ہیں پتھر، صدق پیغمبر پہ برساتے ہیں پتھر، برساتے ہیں پتھر، پھول سے پیکر پہ برساتے ہیں پتھر دھوپ میں، پھول سے پیکر پہ برساتے ہیں پتھر دھوپ میں، لوگ پتھر ہو گئے پتھر اٹھا کر دھوپ میں، لوگ پتھر ہو گئے پتھر اٹھا کر دھوپ میں، خون میں اپنے نہایا سر سے لے کر پاؤں تک، خون میں اپنے نہایا سر سے لے کر پاؤں تک، جل اٹھا سرخی سے سارا ریت منظر دھوپ میں، پھول سے پیکر پہ برساتے ہیں پتھر دھوپ میں، بھر گئے نعلین گردوں قدر دونوں خون سے، بھر گئے نعلین گردوں قدر دونوں خون سے، اور کتنے زخم کھائے جسم اطہر دھوپ میں، اور کتنے زخم کھائے جسم اطہر دھوپ میں، پھول سے پیکر پہ برساتے ہیں پتھر دھوپ میں، وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا مگر، وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا مگر، ان اندھیروں نے اٹھا رکھا ہو جو سر دھوپ میں، ان اندھیروں نے اٹھا رکھا ہو جو سر دھوپ میں، پھول سے پیکر پہ برساتے ہیں پتھر دھوپ میں، جب فرشتہ جب فرشتہ جب فرشتہ جب فرشتہ کوہ طائف کو ستمگاران طائف پر گرانے کے لیے تیار تھا، کے لیے تیار تھا، کوہ طائف کو ستمگاران طائف پر گرانے کے لیے تیار تھا، جب فرشتہ کوہ طائف کو ستمگاران طائف پر گرانے کے لیے تیار تھا، تو وہ جو تھا آزاد تشکی کو گما سے بن گیا، ہاں بن گیا، ہاں بن گیا، وہ بن گیا، اہل طائف کے لیے رحمت کی چادر دھوپ میں، پھول سے پیکر پہ برساتے ہیں پتھر دھوپ میں، وہ ہے طائف کے لیے رحمت کی چادر دھوپ میں، ہے کہ جس نے باغ نخلا کو بنایا گھر سلام، ہے کہ جس نے باغ نخلا کو بنایا گھر سلام، باغ نخلا کے مسافر پر سلام، باغ نخلا کے مسافر پر سلام، ہے اندھیروں میں اجالا تیرا نام، تیرا نام، ہے اندھیروں میں اجالا تیرا نام، تیرا نام، باغ نخلا کے مسافر پر سلام، شہر ظلمت میں ہمارے روشنی کرتا رہے تیرا کلام، تیرا کلام، باغ نخلا کے مسافر پر سلام، باغ نخلا کے مسافر پر سلام،
پھول سے پیکر پہ برساتے ہیں پتھر دھوپ میں، ان اندھیروں نے اٹھا رکھا ہو جو سر دھوپ میں، اور کتنے زخم کھائے جس میں اتھر دھوپ میں، ہے کہ جس نے باغ نخلا کو بنایا گھر سلام، اہل طائف کے لیے رحمت کی چادر دھوپ میں، ہے کہ جس نے باغ نخلا کو بنایا گھر سلام، باغ نخلا کے مسافر پر سلام، باغ نخلا کے مسافر پر سلام، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز طلباء، یہ جو نعت پڑھی گئی اس کا مختصر سا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ اس نعتیہ نظم میں بتایا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے۔ وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں سنی اور انہوں نے آوارہ لڑکوں سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستی سے نکال دیں۔ اس وقت سخت دھوپ کا عالم تھا اور ہر طرف گرم ریت پھیلی ہوئی تھی۔ لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے کہ جسم سے بہتا ہوا خون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں میں جم گیا۔ طائف سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب کے ایک باغ میں آرام کرنے کے لیے رک گئے۔ اس باغ کا نام نخلا تھا۔ یہاں اللہ کے حکم سے پہاڑوں کے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا کہ حضور حکم دیں تو طائف کو پہاڑوں کے بیچ دبا دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو ایسا کرنے سے روکا اور اپنے عظیم اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آج یہ لوگ میری بات نہیں مانتے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کی اولاد اللہ پر ایمان لائے گی۔ شاعر نے نظم کی آخری سطروں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا ہے اور دعا کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی روشنی سے سارا عالم جگمگاتا رہے۔ یہ تھا کتابی خلاصہ جو اس کتاب کے نظم کے آخر میں جو ہے دیا گیا ہے، اس نعت کے آخر میں دیا گیا ہے۔ آئیے ہم اپنے زبانی اپنے لفظوں میں اس کا مختصر خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ نظم کچھ اس طرح ہے۔ وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا تو مسموم آندھیاں اس کے چراغ شمس آسا کو بجھانے کے لیے گرداں ہوئیں، مجنون و کاہن کہہ کے اس کے علم ربانی کو اس کے وسوسوں کا روپ جانا، وہ تو تشکیک و گمان و وہم سے آزاد تھا، لیکن چہار اطراف مسموم آندھیاں وہم و گما کے بیج بوتے پھر رہی تھیں۔ ان اشعار کے اندر یہ بات بتائی ہوئی ہے کہ وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شاعر کر رہا ہے کہ وہ نبی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ ساری ظلمات کو دور کرنے کے لیے میری ربوبیت کا پیغام، میرے اللہ ہونے کا پیغام ساری مخلوقات میں ساری انسانیت کو پہنچاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس اللہ کا پیغام ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں پہنچانے کے لیے نکلے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جس شیطان نے اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں تو تیری مخلوق کو انسانیت کو راہ حق سے بھٹکاؤں گا، لہٰذا اس شیطان کی طرف سے جو مسموم آندھیاں ہیں، زہر آلود آندھیاں ہیں، جو انسانیت کو ظلمات کی طرف دھکیلنے والی ہیں، جہنم کی طرف دھکیلنے والی ہیں، ان آندھیوں کو یہ بات بالکل گوارا نہیں تھی کہ اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق میں بلند ہو اور اللہ کی مخلوق اللہ کے پیغام پہ لبیک کہہ کے جنت میں جانے کی حقدار بن جائے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ لبیک کہہ کے اللہ کی ربوبیت کا، اللہ کے خالق اور رب ہونے کا اقرار کرنے لگے۔ لہٰذا اس کی مخالفت میں وہ مسموم آندھیاں آ گئیں اور ایسے آ گئیں کہ اس چراغ کو بجھانے کے لیے اپنے آپ کی کمر کس لی ان آندھیوں نے، اس چراغ کو بجھانے کے لیے اپنی کمر کسی اور ایڑی چوٹی کا زور لگایا جو کہ ایک روشن سورج کی مانند تھا۔ چاہے ہوا کتنا ہی زور لگا لے سورج کو وہ بجھا نہیں سکتی، سورج کی تجلی کو وہ خاموش نہیں کر سکتی، اندھیرے میں تبدیل نہیں کر سکتی۔ ایسا ہی ہوا کہ یہ مسموم آندھیاں جب جو ہے اس نور کے چراغ کو، روشن جو تھا اس کو بجھانے کے لیے نکلی ہیں، تو گویا ان کے دلوں میں ایک وسوسہ تھا اور ایک شک سا تھا کہ ہم جو ہے اس چراغ کو بالکل بجھا ہی ڈالیں گے۔
اور اس بات سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے وسوسوں سے، ان سارے شکوک و شبہات سے بالکل آزاد تھے، اور حق کے پیغام کو بلند کرنے کے لیے اللہ کی راہ پر چلے جا رہے تھے، ڈٹے جا رہے تھے، آگے ہی آگے بڑھے جا رہے تھے۔ لیکن اللہ کے دشمنوں کی وہ مسموم آندھیاں، زہر آلود آندھیاں تھیں کہ اپنی سازشیں اس پیغام حق کے خلاف اپنا کام کیے جا رہی تھیں۔ وسوسے ان کے ذہنوں میں آئے جا رہے تھے، اور وہ یہ سمجھ رہی تھیں کہ اس پیغام کو ہم روک ہی دیں گے، لیکن وہ آخر تک روک نہیں پائے۔ فتح آخر حق کی ہوتی ہے، اور یہی اسلام کی سربلندی نے ثابت کر دکھایا۔ اب آگے دیکھیں، شہر قریہ کوچا کوئی گھر نہ ان سے بچ سکا، اور اب یہ طائف ہے جہاں آوارہ لڑکے صدق پیغمبر پہ برساتے ہیں پتھر۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شہر نہیں چھوڑا، کوئی گلی نہیں چھوڑی، کوئی قریہ نہیں چھوڑا، کوئی کوچا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر گھر جو ہے پہنچ کر اللہ کے ایک ہونے، اللہ کے واحد ہونے اور اللہ ہی کے رب ہونے کا اقرار جو ہے لوگوں سے کراتے رہے، لوگوں کو اللہ کی ربوبیت کا، اللہ کے واحد ہونے کا، اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی توحید کا درس جو ہے لوگوں تک پہنچاتے رہے، اور یہی سلسلہ جو ہے شہر طائف تک پہنچا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں آ کر لوگوں کو اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنے کے لیے جو ہے کہہ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے اللہ کے واحد ہونے کا جو ہے اقرار کر رہے ہیں، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہاں کے آوارہ لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی سے پتھر برساتے ہیں، اور یوں ہی پتھر نہیں برساتے بلکہ سازش کے تحت، ایک پروپیگنڈے کے تحت جو ہے پتھر برسائے جاتے ہیں کہ دونوں اطراف لڑکوں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ وہاں کے جو بڑے بڑے معزز سردار سمجھے جانے والے جو لوگ تھے، ان لوگوں کے حکم پر یہ اوباش، یہ آوارہ لڑکے، یہ بدتمیز لڑکے راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کرتے جاتے ہیں۔ سچے پیغمبر پر، اس سچے پیغمبر پر جس نے سچائی کا اور حق کا پیغام سارے عوام میں، چار دہاں عالم میں جو ہے بلند کیا، ایسے پیغمبر پر، اور اس پیغمبر پر جس نے ساری انسانیت ہی نہیں بلکہ ساری مخلوقات پر اپنے رحم و کرم کی برسات کی، ایسے پیغمبر پر پتھر برساتے ہیں۔ اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نہ جاننے کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نبی نہ ماننے کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے اقرار کو جھٹلانے کی وجہ سے ان کی عقلیں جو ہے اندھی ہو جاتی ہیں، ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، ان کے دلوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس سچے پیغمبر پر پتھر برسانے پر یہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ آگے دیکھیں، پھول سے پیکر پہ برساتے ہیں پتھر دھوپ میں، لوگ پتھر ہو گئے پتھر اٹھا کر دھوپ میں، خون میں اپنے نہایا سر سے لے کر پاؤں تک، جل اٹھا سرخی سے سارا ریت منظر دھوپ میں، بھر گئے نعلین گردوں قدر دونوں خون سے، اور کتنے زخم کھائے جس میں اطہر دھوپ میں، وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا مگر ان اندھیروں نے اٹھا رکھا ہو جو سر دھوپ میں۔ پھر اس منظر کو یہاں پر شاعر نے بیان کیا ہے کہ کس کس طرح جو ہے ان لوگوں نے پتھر برسائے ہیں، کہ جن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر و سراپا پھول کی مانند تھا، بلکہ پھول سے بھی زیادہ خوبصورت اور نازک تھا، اور پھول سے بھی زیادہ عمدہ اور دلکش تھا، ایسے سراپا کے اوپر، ایسے پیکر کے اوپر ان اوباشوں نے، ان بدمعاشوں نے، ان آوارہ لڑکوں نے پتھر برسائے ہیں۔ اور صرف پتھر برسائے نہیں بلکہ ان لوگوں کے دل بھی جو ہے پتھر ہو چکے تھے، ان کے کلیجے بھی پتھر ہو چکے تھے، جس کی بنا پر ان کے دلوں کی سختی نے انہیں نبی آخر الزمان، نبی رحمت پر پتھر اٹھانے کے لیے مجبور کیا تھا۔ خون میں اپنے نہایا سر سے لے کر پاؤں تک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا ان پتھروں کے زخم کی وجہ سے، ان پتھروں کی زد کی وجہ سے زخمی ہو کر پورا کا پورا سراپا جو ہے خون سے لہولہان ہو چکا تھا۔ اور یہ منظر دیکھ کر ساری کی ساری اس کوثر کی ریت آگ کا منظر بیان کر رہی تھی، جل اٹھی تھی، غصے اور غضب کے اندر مبتلا ہو چکی تھی کہ یہ اوباش اور یہ نامعقول لڑکے کیا کر رہے ہیں اس نبی رحمت پر، جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کو وجود بخشا ہے، اس سراپا کے اوپر یہ پتھر برسا کر کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ اس بات کو دیکھ کر جو ہے سارا کا سارا ریت کا منظر آگ بگولا ہو چکا تھا، آگ میں نہایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ بھر گئے نعلین گردوں قطر دونوں خون سے، اور کتنے زخم کھائے جس میں اطہر دھوپ میں۔
شاعر کہہ رہا ہے کہ دونوں کی دونوں جوتیاں، دونوں کے دونوں نعلین مبارک جو کہ عظمت کا مقام لیے ہوئے تھے، کہ جن کے اندر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک تھے، وہ سارے کے سارے دونوں کے دونوں نعلین جو ہے خون سے لبالب بھر چکے تھے۔ لہٰذا یہ جسم اطہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ جسم کس قدر جو ہے زخم کھا رہا ہے اور کس قدر جو ہے تکلیفوں کو برداشت کر رہا ہے، اس بات کو شاعر نے بیان کیا۔ وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا، مگر ان اندھیروں نے اٹھا رکھا ہو جو سر دھوپ میں۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ جس نے اجالا بانٹنے کا جو ہے کام کیا ہے، اس اجالا بانٹنے والے کے حق میں ان اندھیروں نے کیسا جو ہے ظلم ڈھا رکھا ہے، اور جو ہے کیسے کیسے خبیث طرح کے جو ہے پروپیگنڈے بنائے رکھے ہیں شیطانی طاقتوں نے اور شیطانوں نے، کہ حق بانٹنے والے کو جو ہے یہاں پر سزا دی جا رہی ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، پتھر مارے جا رہے ہیں، ظلم کیا جا رہا ہے۔ اور یہ سارا کا سارا منظر اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے دیکھ رہے ہیں، اللہ کی ذات واحد دیکھ رہی ہے۔ جب اللہ کو جلال آتا ہے تو ایک فرشتے کو جو ہے روانہ کر دیتا ہے، اور جب فرشتہ وہاں آتا ہے تو عرض کرتا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے فرشتہ کیا کہہ رہا ہے، کوہ طائف کو ستمگاران طائف پر گرانے کے لیے تیار تھا۔ کہ وہ جب فرشتہ اللہ کے حکم سے آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ ارادہ ظاہر کرتا ہے کہ اے نبی جی آپ کہہ دیں تو میں ان دونوں کوہ طائف کو ملا کر اس طائف کی بستی کو چکنا چور کر دوں۔ تو وہ جو تھا آزاد تشکیق و گما سے بن گیا، اہل طائف کے لیے رحمت کی چادر دھوپ میں، اے کہ جس نے باغ نخلا کو بنایا گھر سلام، باغ نخلا کے مسافر پر سلام، ہے اندھیروں میں اجالا تیرا نام، شہر ظلمت میں ہمارے روشنی کرتا رہے تیرا کلام۔ کہ جب اس فرشتے نے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ نبی جی آپ کہہ دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر درمیان میں اس بستی کو کچل دوں گا، تو وہ ذات عالی وقار جس نے اتنے ظلم سہے، اتنے پتھر کھائے، اپنے آپ کے سراپا پر اتنے زخم جھیلے، اتنے خون کے قطرے بہے اور نالین مبارک خون سے لبالب بھر گئیں، اس کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ میں ان لوگوں پر بد دعا بالکل نہیں کروں گا، انہیں سزا کا مستحق بالکل نہیں قرار دوں گا۔ اے فرشتے سن کہ یہ اگر مجھ پہ ظلم ڈھاتے ہیں تو ڈھانے دے، مجھے ان سے کوئی شکوہ اور شکایت نہیں ہے، میں ان کی نسلوں سے مشکوک نہیں ہوں، میں ان کی نسلوں سے تو پر امید ہوں، میں ان کی نسلوں سے امید رکھتا ہوں کہ یہ اگر ہدایت پہ نہ آئے تو کوئی حرج نہیں، ان کو اگر جو ہے میری دعوت قبول نہیں کرنا ہے تو نہ کریں، لیکن میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ ان کی اولادیں ضرور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والی ثابت ہوں گی، اللہ کے کلمے کو قبول کرنے والی ثابت ہوں گی، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنے والی ہوں گی۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے بد دعا کرنے کے اپنی رحمت کا معاملہ فرمایا۔ تو شاعر آخر میں جو ہے اس ہستی پر سلام عرض کر رہا ہے کہ اس باغ نخلا کے مسافر پر سلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اوباشوں سے جب چھٹکارا پا لیے، یعنی بستی سے جب تھوڑا باہر نکل گئے، تو ایک باغ تھا، اس باغ کے اندر تشریف لے گئے جس کا نام نخلا بتایا گیا ہے۔ اس باغ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے لیے جائے پناہ بنایا، یعنی وہاں پر تھوڑی دیر رکے ہیں، آسرا لیا وہاں پر، جو کہ ایک انگور کا باغ تھا، اور وہاں پر اس باغ کا ایک غلام تھا جس کا نام عداس ہے، اور اس عداس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں اس باغ کے اپنی مالک کی اجازت سے انگور پیش کیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انگوروں کو نوش فرمایا، اور اس غلام کو عداس کو دعوت دی، اس دعوت پر لبیک کہہ کے عداس نے اسلام قبول کیا اور کلمہ پڑھ کر جو ہے مسلمان ہو گئے۔ تو طائف کا کوئی شخص تو جو ہے اسلام نہ لا سکا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت پر عداس نے جو ہے اسلام کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے گلے سے لگایا اور مسلمان ہو گئے۔ لہٰذا شاعر اس باغ نخلا کے مسافر پر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کر رہا ہے، سلام پیش کر رہا ہے، اور دعا یہ کر رہا ہے کہ اے نبی جی تمہارا نام جو ہے اندھیروں میں اجالا کرنے والا ثابت ہوا ہے، اور بے شک قیامت تک کے لیے آپ کے نام سے جو ہے اندھیروں میں اجالا بنا رہے گا، باقی رہے گا، شہر ظلمت میں ہمارے روشنی کرتا رہے تیرا کلام۔ اور آخر میں یہ دعا کر رہا ہے شاعر کہ اے نبی جی آپ کا جو کلام ہے، آپ کی جو مبارک باتیں ہیں، ان باتوں کے ذریعے سے
ہمارے دلوں کے ظلمتوں میں، ہمارے شہروں کی ظلمتوں میں روشنی جو ہے بنی رہے، روشنی قائم رہے، نور قائم رہے، نورانیت قائم رہے، ہماری زندگیاں روشن ہوں، ہمارے گھر روشن ہوں، ہمارے شہر روشن ہوں۔ اس طرح سے جو ہے آخر میں شاعر دعا کر رہا ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ تھی سلیم شہزاد صاحب کی آزاد نظم، جو کہ ایک نعتیہ کلام پر مبنی تھی، جس کو ہم نے مختصر صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ خلاصہ آپ کو ذہن نشین ہو گیا ہوگا، لہٰذا اس کے معنی و اشارات کو بھی آپ ذہن نشین کریں، اور آخر میں دی ہوئی جو مشق ہے اس کو بھی آپ حل کریں۔ اس امید کے ساتھ آپ سے ودا لیتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی موضوع پر اگلے ویڈیو میں ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔